تو میرے پیارے بچوں، ہم قصیدے کے فن کے حوالے سے بات کر رہے تھے، قصیدے کی تعریف کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ تو میرے پیارے بچوں، قصیدے کو موٹی اونٹنی سے بھی تشبیہ دی گئی، یعنی جس طرح سے موٹی اونٹنی زیادہ سے زیادہ دودھ دیتی ہیں، اسی طرح سے قصیدہ گو شاعر بادشاہوں کی زیادہ سے زیادہ مدح کر کے، ان کی تعریفیں کر کے ان سے زیادہ مال کماتا ہے۔ اور قصیدے کو آسا سے بھی تعبیر کیا گیا، یعنی جس طرح سے ایک چھڑی، ایک آسا ایک بوڑھے کا سہارا بنتا ہے، جب وہ چلتا ہے تو یہ اس کا سہارا ہوتا ہے، یہ آسا لے کے یہ کہیں بھی جاتا ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح سے قصیدہ نگار کو زندگی اپنی چلانے کے لیے اس کی زندگی کا سہارا یہ قصیدہ بن گیا، کیونکہ یہ بادشاہ کی جھوٹی تعریفیں کر کے، بادشاہ کا دل خوش کر کے، بادشاہ کے لیے طرح طرح کے اس پر طرح طرح کے اس کے حوالے سے طرح طرح کی باتیں کر کے، اس کے سر مختلف طرح کی فتحوں کا جھوٹی فتحوں کا اعلان کر کے یہ مختلف طرح سے اسے دولت نکالتا تھا، دولت کماتا تھا۔ اور اسی طرح جس طرح سے آسا ایک سہارا بنتا ہے ایک ضعیف کے لیے، ایک بوڑھے کے لیے، اسی طرح سے جو یہ قصیدہ تھا یہ سہارا بنتا تھا اس شاعر کے لیے، خاص کر بادشاہت کے زمانے میں، بادشاہوں کے دور میں، اور یہ اس قصیدے سے زیادہ مال و دولت کماتا تھا۔ قصیدے کو 24 شکستن بھی کہا گیا۔ میرے پیارے بچوں یاد رکھنا، قصیدے کو 24 شکستن بھی کہا گیا، یعنی ٹوٹی ہوئی لکڑی، یعنی ٹوٹی ہوئی لکڑی۔ وہ کیا مطلب ہوا؟ یعنی اس قصیدے کے جو 4 جز ہوتے ہیں، بنیادی جو 4 اس کے جن کو اجزائی ترکیبی کہتے ہیں، اگر دیکھا جائے تو الگ الگ ہیں، ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں، لیکن قصیدہ نگار ان چاروں کو جوڑ کے مکمل طریقے سے ایک مضبوط کڑی بناتا ہے، جو کہیں پر بھی اور کسی بھی جگہ ٹوٹتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے۔ میرے پیارے بچوں، جب ہم قصیدے کے اقسام پہ بات کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بنیادی طور پر قصیدے کی 2 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں؟ بنیادی طور پر ہمارے پاس قصیدے کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے تمہیدیہ اور دوسرا ہے خطابیہ۔ ایک ہے تمہیدیہ اور دوسرا ہے خطابیہ۔ یعنی جب بات کرتے ہیں ہم تمہیدیہ قصیدے کی تو ہم کہتے ہیں وہ قصیدہ جس میں شاعر تشبیب اور گریز سے کام لیتا ہے، یعنی اس میں تشبیب اور گریز کا جو جز ہے وہ شامل ہوتا ہے، اسی سے شاعر اپنے قصیدے کا آغاز کرتا ہے۔ لیکن جب ہم خطابیہ قصیدے کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں قصیدہ نگار تشبیب اور گریز کے اجزاء کو کاٹ کر ان سے الگ ہو کے براہ راست مدح سے شروع کرتا ہے، براہ راست ممدوح کی تعریف پہ آ جاتا ہے، اس کی تعریفیں شروع کرتا ہے، اور اس قسم کے قصیدے کو خطابیہ قصیدہ کہتے ہیں۔ میرے پیارے بچوں، جب ہم مضمون کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی 4 قسمیں ہیں۔ جب ہم اس کے موضوع اور مضمون کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں۔ ایک مدحیہ قصیدہ، دوسرا ہجویہ قصیدہ، تیسرا واعظیہ قصیدہ، اور چوتھا بیانیہ قصیدہ۔ اب ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ مدحیہ قصیدہ وہ قصیدہ جس میں شاعر کسی کی تعریف کرتا ہے۔ ہجویہ قصیدہ وہ قصیدہ جس میں شاعر کسی کی ہجو یعنی کسی کی برائیاں بیان کرتا ہے۔ واعظیہ قصیدہ وہ قصیدہ جس میں شاعر واعظ و نصیحت کا درس دیتا ہے۔ بیانیہ قصیدہ جس میں شاعر اور طرح کے موضوعات کو بیان کرتا ہے، جیسے شہر کی بربادی کا سما یعنی شہر آشوب وغیرہ۔ تو میرے پیارے بچوں، اب ہم دیکھیں گے قصیدے کے اجزاء۔ قصیدے کے اجزاء پہ جب بات کی جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس قصیدے کے 4 بنیادی اجزاء ہیں۔ کتنے ہیں بیٹا؟ 4 بنیادی اجزاء۔ یعنی قصیدے کے اجزائی ترکیبی پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس بات آتی ہے کہ ہمارے یہاں قصیدے کے 4 بنیادی اجزائی ترکیبی ہیں۔ وہ کیا کیا ہے؟ ایک ہے تشبیب، گریز، مدح اور خاتمہ۔
کیا ہے؟ تشبیب، گریز، مدح اور خاتمہ۔ تو نیکسٹ سلائیڈ میں ان کی تعریف بیان کروں گا۔